والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ دنیا اور اس دنیا میں پھیلی ہوئی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی خالقیت، اس کی ربوبیت اور اس کی بے پایہ قدرتوں پہ واضح اور روشن دلیل ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی تمام چیزوں پہ غور کرے اور ان چیزوں پہ غور کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی الوہیت، ربوبیت، خالقیت اور اس کے بے پایہ قدرتوں پر دلیل لائے۔ تو اللہ رب العزت کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں سے آج جانوروں کا میں کچھ تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں متعدد جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ اونٹ کا بھی تذکرہ ہوا، گائے کا بھی تذکرہ ہوا، بھیڑ کا بھی تذکرہ ہوا، گھوڑے اور خچر کا بھی تذکرہ ہوا۔ اور پرندوں پہ غور کرتے ہیں تو پرندوں میں ہدہد کا بھی تذکرہ کیا گیا، کیڑے پتنگوں میں عنکبوت یعنی مکڑی کا بھی تذکرہ ہے، شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے، مکھی اور مچھر کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے موذی جانوروں میں سانپ کا تذکرہ ہے، بچھو کا تذکرہ ہے، اور بھی کئی جانوروں کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں جانوروں کے نام پہ رکھی گئی ہے، اور قرآن پاک میں ایک مستقل صورت کا نام سورۃ الانعام بھی ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے کائنات میں انسان پہ غور کر کے اللہ رب العزت کی بے پایہ قدرتوں پہ دلیل لائی جا سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ان جانوروں پہ بھی غور کر کے اللہ رب العزت کی بے پایہ قدرتوں پہ دلیل لائی جا سکتی ہے۔ رب کائنات نے ان جانوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ مما فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء، کہ اللہ رب العزت نے ہر جانور کو پانی سے پیدا فرمایا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، بعض جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض جانور 2 پیروں سے چلتے ہیں اور بعض جانور 4 پیروں سے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے پرندے کا تذکرہ کیا تو فرمایا الم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ کائنات میں اور فضاؤں میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کو روکنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ کی مرضی سے کبھی یہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور کبھی ان کو وہ سمیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ پرندے ہوں کہ جانور ہو، سب اللہ رب العزت کی قدرتوں کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ تو جب ہم کسی جانور کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا منہ نظر آتا ہے۔ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو چہرے پہ نظر پڑتی ہے، جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے منہ نظر آتا ہے۔ تو آئیے کچھ منہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس جانور کا منہ کس طور پہ بنایا ہے۔ ہر جانور کا منہ اسی اعتبار سے بنایا گیا جس علاقے میں اسے رہنا ہے اور جو اس کی غذا ہے، اسی اعتبار سے اس کا منہ بنایا گیا۔ مثال کے طور پہ وہ جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور وہ جانور جو شکار کرتے ہیں، ان کے منہ پہ غور کیجئے تو ان کے منہ میں جو دانت ہیں وہ بڑے نوکیلے ہوتے ہیں، ان کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ان کے پنجے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور اس لیے ایسا بنایا گیا کہ ان جانوروں کو جنگلوں میں رہنا ہے اور شکار کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ شکار کے لیے برق رفتاری بھی ضروری ہے، مضبوط پنجے بھی ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ نوکیلے دانت بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان جانوروں کو پانی کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جتنے عام جانوروں کو ہوتی ہے، بلکہ اگر انہیں پانی نہ ملے تو جانوروں کا خون پی کر کے آسودہ ہو جاتے ہیں اور جانوروں کا گوشت کھا کر کے وہ سیراب ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کا خون پی کر کے وہ سیراب ہو جاتے ہیں اور جانوروں کا گوشت کھا کر کے وہ آسودہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جانور مثال کے طور پہ شیر ہیں اور اس طرح کے جانور ہیں کہ ان کو گرجدار آواز بھی دی گئی تاکہ وہ آسانی سے شکار کر سکے، مضبوط پنجے بھی دیے گئے تاکہ اپنے شکار کو مضبوطی سے پکڑ بھی سکے، اور نوکیلے دانت بھی دیے گئے تاکہ وہ چیر پھاڑ کر کے اپنا پیٹ بھر سکے۔ لیکن وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ گائے ہے یا بھینس ہے یا اس طرح کے جو جانور ہیں، ان کے منہ پہ غور کیجئے تو ان کے دانتوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ان کے دانت چوڑے ہوتے ہیں، جن چوڑے دانتوں سے کسی جانور کو شکار نہیں کیا جا سکتا،
بلکہ ان چوڑے دانتوں سے کسی پتے کو توڑا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے پنجے عطا نہیں کیے جیسے کہ شیر وغیرہ دوسرے درندوں کو عطا کیے گئے، اس لیے کہ اگر ان کے پنجے بھی ایسے ہی ہوتے جیسے کہ شیر وغیرہ کے ہیں تو پھر یہ انسانوں پہ حملہ کر بیٹھتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی رفتار اتنی تیز نہیں کی کہ انسان کی پکڑ میں نہ آ سکے، بلکہ بھینس وغیرہ جو گھر میں رہنے والے جانور ہے ان کی رفتار بھی معتدل ہوتی ہے، انسان اسے آسانی سے اپنے قبضے میں کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے پنجے، اس کے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نیچے خر ہوتے ہیں کہ خر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کھیت وغیرہ کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دانت چوڑے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ کسی انسان کا خون نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا ایسا اس لیے بنایا تاکہ یہ انسان کے کنٹرول میں مکمل طور پہ رہ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جانور کہاں کھاتے ہیں، یہ جانور گھاس کھاتے ہیں اور گھاس ہر جگہ میسر ہو جاتی ہے، لہٰذا گھر میں بھی رہ کر کے ہم ان جانوروں کو پال سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان جانوروں کے اندر جب دفاع کی قوت نہیں ہے تو رب نے ان کی قوت ہاضمہ کو بھی بڑے عجیب انداز سے پیدا فرمایا کہ جب یہ جانور کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، چارہ چرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ چارے کو کاٹتے ہیں اپنے دانتوں سے تو وہ چارہ ان کے پیٹ میں آ جاتا ہے، وہاں پہ وہ ہضم نہیں کرتے، وہاں پہ اس کو وہ دانتوں کے ذریعے سے بالکل چھوٹا چھوٹا ٹکڑا نہیں بناتے، بلکہ یوں ہی پیٹ میں اتار لیتے ہیں، اور ان کے پیٹ میں 3 تھیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک تھیلی میں وہ ہری گھاس جمع ہو جاتی ہے، اور جب یہ آ کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ وہ پہلی تھیلی سے وہ گھاس ان کے منہ کی طرف آتی ہے، اور اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر کے اس کو چباتے ہیں، اور چبانے کے بعد وہ دوسری تھیلی میں وہ پوری کی پوری گھاس یا جو کچھ ترکاریاں تھی وہ سب کے سب وہ دوسری تھیلی میں جاتی ہے، پھر وہاں سے ہضم ہو کر تیسری تھیلی کے راستے سے وہ باہر ہوتی ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ ہم ہری ترکاریاں پکاتے ہیں، ہری سبزیاں بناتے ہیں تو سب سے پہلے اسے پہلے اس کو جو ہے پانی میں ابالتے ہیں، ابالنے کے بعد اس کو ہم کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے میں ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ ہرے پتے کہ جس کو ہم پکا کر کے ابال کر کے کھاتے ہیں ان کو ہضم کرنے میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو جب یہ جانور یوں ہی کھاتے ہیں تو ان کو ہضم کرنے کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر یہ جانور وہیں پر چبا کر کے اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرے تو اور کوئی جانور حملہ آور ہو جائے تو یہ لوگ دفاع بھی نہیں کر پائیں گے، اور کوئی انسان ہمیشہ ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسا نظام بنایا ہے کہ آسانی کے ساتھ تھوڑی دیر میں وہ اپنا پیٹ بھر لیں گے، اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر کے جب چاہیں گے وہ ہضم کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے کہ جسے دیکھ کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اس کائنات کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم پرندوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو پرندوں کے منہ میں سرے سے دانت ہی نہیں ہوتے ہیں۔ شیر کے پاس تو دانت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے جانوروں کے پاس دانت ہوتے ہیں، لیکن پرندوں کے پاس سرے سے دانت ہی نہیں ہوتے، تو ان کا رزق کیسے ہضم ہوتا ہے؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ جب یہ جانور یہ پرندے جب دانہ چونگتے ہیں تو دانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی چونگ لیتے ہیں، اور یہی پتھر جب پیٹ میں جاتے ہیں تو آپس میں چھوٹے چھوٹے دانوں کو وہ توڑتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو دانے ان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں ان دانوں کو یہ چھوٹے چھوٹے جو کنکریاں ہوتی ہیں یہ کنکریاں ہضم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے بھی ان کا رزق آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ان کو اڑنے کا کام دیا گیا ہے، اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کے ہڈیوں کے اندر کوئی گودا نہیں رکھا، بلکہ ان ہڈیوں کو کھوکھلا بنایا، اور جب ہڈی کھوکھلی ہو تو ہلکی ہوتی ہے، اور جب ہلکی ہو تو اڑنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے پرندوں کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے جانور ہیں، مثال کے طور پہ مینڈک ہے۔ مینڈک کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مینڈک کا منہ کائنات میں جتنے جانور پائے جاتے ہیں سب سے لمبی زبان مینڈک کی ہوتی ہے، یعنی جتنا بڑا مینڈک ہوتا ہے اس کے آدھے سے زائد جو ہے اس کی زبان ہوتی ہے۔ اور مینڈک کی یہ ہے کہ اس کے پاس گردن نہیں ہوتی۔ جب کسی انسان کے پاس گردن ہو تو سر کو گھمانے میں بہت مدد ملتی ہے، اور جب کسی کے پاس گردن نہ ہو، اور آپ مینڈک پہ غور کیجئے کہ بالکل وہ سینے سے متصل اس کی زبان ہوتی ہے، اور پیٹھ سے متصل جو ہے اس کا سر ہوتا ہے، درمیان میں گردن نہیں ہوتی ہے۔ تو
تو خیر وہ ایک ایسا جانور ہے کہ وہ پیچھے پھر کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی زبان میں یہ چیز رکھی ہے کہ اس کی زبان کے اندر بڑی چکناہٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ زبان کھولتا ہے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ کر کے اس کی زبان پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے سب کو نگل لیتا ہے، اور زبان اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ادھر زبان پہ رکھا تو پیچھے فوراً جو ہے وہ زبان سے آخر تک وہ سارے کے سارے پتنگے جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جانوروں کو مختلف جہتوں سے اور مختلف طریقوں سے پیدا فرمایا، اور ہمیں حکم دیا کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ کائنات میں جتنے بھی ذی روح ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں، یہ بالکل تمہاری ہی طرح بہت ساری مخلوق ہے، تم ان کی حقیقتوں پہ غور کرو۔ اور جب ہم ان کی حقیقتوں پہ غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بے پایہ قدرتوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور دل سے یہ کلمہ نکلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے جس نے ہر شے کو بہت عمدہ اور بہتر طریقے پہ پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس پہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو توجہ سے پڑھیں۔